بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ انسانی تاریخ میں ایسے مردوں اور عورتوں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں جنہوں نے اپنے دل کی خواہش کی پیروی کی اور پھر اسے منفرد انداز سے پوری دل جمی کے ساتھ کیا۔ آپ کے ساتھ کیسے ہی حالات ہوں، آپ کے لیے یہ موقع اب بھی موجود ہے۔ کرنل ہارلینڈ 66 سال کا تھا کہ جب اس نے اپنے کینٹکی فرائیڈ چکن کی ترکیب کے مطابق اپنی پہلی چکن فروخت کی۔ وہ اپنے چھوٹے سے ہوٹل میں ایک باورچی کی حیثیت سے ساری زندگی کام کرتا رہا اور یہ فرائیڈ چکن تیار کرتا رہا۔ 66 سال کی عمر میں اس نے وہ کام شروع کیا جو اسے برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کی فرنچائز دینا شروع کر دیے اور پھر دنیا کے معروف ترین اور امیر ترین لوگوں میں شمار ہو گیا۔ میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک 16 سالہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا فوڈ بزنس شروع کیا اور 18 سال کی عمر میں نفع کے ساتھ اسے فروخت کر دیا۔ اس کی یہ کامیابی اور پھر اعتماد بہت ہی متاثر کن تھا کہ جب وہ برتن بنانے والی ایک کمپنی میں ملازم تھا تو تیزی سے ترقی کرتا ہوا امریکہ کا برتن کی دکان کا سب سے کم عمر مینیجر بن گیا۔ وہ اپنے اس کام کے ہر منٹ سے لطف لیتا تھا۔ بے شمار مردوزان نے مجھے لکھا کہ جب انہوں نے وہ کرنے کی جرت کی جو وہ چاہتے تھے تو یہ اقدام ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ ان میں بعض کی آمدن میں حیران کن طور پر 5 سے 10 گنا اضافہ ہو گیا، اگرچہ بہت سو کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن وہ پہلے سے سخت محنت کر رہے تھے اور کہیں زیادہ خوش تھے۔ ان کے پوسچر سیدھے اور مضبوط ہو گئے، ان کی آنکھیں چمکنے لگی، ان کی آواز میں کھنک پیدا ہو گئی، ان کی گفتگو مثبت ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ تمام باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے اندر خاموش اور ساکت خود اعتمادی پائی جاتی ہے جو غیر متزلزل ہے اور وہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کی مہارت اور خود اعتمادی دونوں میں ایک ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ دراصل یہ دونوں اپنی خود تشخیصی سیلف انالیسز اور خود آگاہی سیلف اویئرنس سے شروع ہوتے ہیں۔ سقراط نے کہا تھا کہ ہر دانش اور فہم کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے انسان، خود کو پہچان، اپنا تجربہ کرنے کے دوران کہ آپ کے لیے کیا مثالی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے سے یہ 6 سوالات کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کیا ٹیلنٹ، مہارتیں اور قابلیت آپ کے خیال میں آپ کے اندر فطرتاً موجود ہیں؟ نمبر 2، آپ ماضی میں کیا بآسانی کرتے رہے ہیں جو دوسروں کو بہت مشکل محسوس ہوتا تھا؟ نمبر 3، اسکول میں کس موضوع نے اور اس کام کے کس حصے نے آپ کو کشش کیا؟ نمبر 4، اپنی 7 سے 14 برس کی عمر کے درمیان آپ کو کیا کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا کرتا تھا؟ آپ اپنی والدہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، آپ اپنے کام کا کون سا حصہ کرنے میں مزہ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ فلاں کام اچھا کر لیتے ہیں؟ نمبر 6، آپ کو کون سی سرگرمیاں فطری خوشی دیتی ہیں؟ یہ کام آپ کو توانائی دیتے ہیں، آپ کو جوش دلاتے ہیں، اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے منفرد ٹیلنٹ کا مرکب ہے جو اسے دوسرے تمام انسانوں سے منفرد بناتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کسی صورتحال میں ان کا استعمال اپنے منفرد انداز سے کرتے ہیں تو آپ اس دنیا میں اپنا عظیم حصہ ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کا مرئی
اور غیر مرئی صلہ ملتا ہے۔ اپنے لیے یہ کام تلاش کرنا اور پھر اس کام میں بہترین ہو جانا آپ کی زندگی کی اصل ذمہ داری ہے۔ خود شناسی کے لیے بہترین مشق یہ ہے کہ اپنی تمام سرگرمیوں کو 4 خانوں میں تقسیم کریں۔ یہ مشق سب سے پہلے وکٹر فرینکل نے تجویز کی تھی، جو لوگو تھراپی کا بانی تھا۔ یہ 4 قسم کے کام بمشکل سیکھے جانے والے کام بمقابلہ آسانی سیکھے جانے والے کام ہیں۔ پہلے خانے میں آپ وہ جاب اور کام منتخب کرتے ہیں جو سیکھنا اور کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہوں جن میں آپ کے پاس کوئی فطری سہولت نہ ہو اور ان کے کرنے میں آپ کو بہت کم لطف آتا ہو، جیسے ایک سیلز پرسن کو تفصیلی اکاؤنٹ رپورٹ یا فائنینشیل انالیسز کرنا پڑ جائے، یا کمپیوٹر پروگرامر کو سیلز کال یا پبلک اسپیکنگ کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ انفرادی سطح پر یہ پیشے ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے، چنانچہ یہ کام سیکھنا مشکل ہیں اور انہیں کرنا آپ کے لیے ہمیشہ مشکل رہتا ہے۔ دوسرا خانہ، اس خانے میں وہ کام شامل ہیں جو سیکھنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ سخت جسمانی مزدوری اس قسم میں شامل ہے۔ اسے سیکھنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ تیسرا خانہ، اس خانے میں وہ کام یا سرگرمیاں شامل ہیں جو سیکھنا مشکل ہے لیکن کرنا آسان ہے۔ کار چلانا یا ٹائپ رائٹر پر لکھنا اس قسم میں آ سکتے ہیں۔ یہ کام ابتدا میں سیکھنا بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں سیکھ جاتے ہیں تو انہیں آئندہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ چوتھا خانہ، اس خانے میں وہ کام شامل ہیں جو آپ کو بہترین انداز سے کرنے چاہیے۔ یہ کام آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس قسم میں وہ کام شامل ہیں جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور انہیں بآسانی سیکھا بھی جا سکتا ہے، بلکہ آپ اکثر یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سیکھ لیے۔ اس میں بہت سے کام ہیں جن میں آپ خوب ماہر ہوتے ہیں اور آپ کو یہ کرنے میں بالکل مشقت نہیں ہوتی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت مشقت کا باعث ہوں۔ یہی وہ کام ہیں جنہیں آپ کو پوری زندگی کرنا چاہیے۔